عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے 1 روپیہ بھی پاکستان سے باہر نہیں رکھا۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس کی جائیداد اس کی اپنی نہیں ہے۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوستوں، میں عمران خان کا آج خلاصہ کرنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ موازنہ کرنے لگا ہوں باقی تمام پاکستان کے اندر سیاسی لیڈرشپ کی۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے پوری دنیا سے پیسے کمائے ہیں اور پاکستان کے اندر لا کر رکھے ہیں۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے، وہ واحد پاکستانی ہے جو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا۔ عمران خان وہ واحد آدمی پاکستانی ہے جس نے بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے تنخواہ نہیں لی بلکہ اس ملک پاکستان کے لیے یونیورسٹی لی، جیسے کہ نمل یونیورسٹی۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے پوری دنیا سے پیسہ کمایا ہے اور پاکستان میں لا کر رکھا ہے۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے 1 روپیہ بھی اپنے نام پر نہیں رکھا، سب کچھ پاکستان کی اندر جو ہاسپٹل ہے شوکت خانم، اس کے اندر اس کو دے دیا ہے۔ عمران خان کی ساری جائیداد، عمران خان کی ساری جائیداد شوکت خانم کے نام پر ہے۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جو اپنا علاج پاکستان کے اندر کرواتا ہے، پاکستان سے باہر جا کے علاج نہیں کرواتا۔ عمران خان وہ واحد پاکستانی ہے جو جیل کے اندر، پاکستانی سیاسی لیڈر ہے جو جیل کے اندر جا کر ابھی تک بیمار نہیں ہوا۔ عمران خان وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جو جیل کے اندر جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے مگر ان کی شکایات نہیں کر رہا، یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ میرے ورکرز کو چھوڑ دیا جائے۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے، وہ واحد لیڈر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کارکنوں کو رہا کر دیا جائے، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لیا جائے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھانسی پر لٹکانا ہے لٹکا دیا جائے، مگر اس ملک پاکستان کو اس نہج پر میں پہنچنے نہیں دوں گا کہ ملک پاکستان کی عوام بیکاریوں کی طرح بھیک مانگتی رہے۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو ان نیب کی ترامیم کے پیچھے پڑا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان اس نیب کی ترامیم کو ختم کروانا چاہتا ہے جس سے اسے تو ضرور فائدہ ہو سکتا ہے مگر ملک پاکستان کا کھربوں کا نقصان ہو سکتا ہے، ملک پاکستان کو ترقی سے روکا جا سکتا ہے۔ اس نیب ترامیم کو ختم کرنا چاہتا ہے جس نیب ترامیم کے بعد ملک پاکستان کا روپیہ پاکستان سے لوٹ کر پاکستان سے باہر رکھا جا سکتا ہے۔ عمران خان واحد سیاسی لیڈر ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی بات شروع کرتا ہے۔ عمران خان وہ واحد سیاسی لیڈر ہے، عمران خان وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی سو احادیث اپنی تقریروں میں بیان کر چکا ہے۔ عمران خان وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے یہ کوشش کی کہ لنگر خانے بنائے جائیں، قیام کے لیے جگہ بنائی جائے، جو لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں ان کے لیے جگہ بنائی جائے۔ عمران خان وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جس نے صحت کارڈ کی سہولت دے کر پاکستانی عوام کے سر کے اوپر سے ایک بوجھ اتار دیا تھا۔ عمران خان وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جو صرف پاکستان کی سوچتا ہے، پاکستان کے عوام کی سوچتا ہے۔ عمران خان وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جس نے اپنے 3.5 سالہ دور میں اگلے الیکشن کا نہیں سوچا، اس نے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچا، اس ملک پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں اس کا اس نے سوچا۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو پاکستانی ہے۔
عمران خان وہ واحد آدمی ہے، پاکستانی سیاسی لیڈر ہے جو آزاد تو ہے، جیل کے اندر بند تو ہے مگر وہ آزاد ہے۔ باقی تمام سیاسی لیڈران کی جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں۔ کوئی ایک ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جس کی جائیداد پاکستان سے باہر نہ ہو۔ کوئی ایک ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جس نے علاج کروانے کے لیے پاکستان سے باہر نہ گیا ہو۔ کوئی ایک ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو جیل میں گیا ہو اور بیمار نہ ہوا ہو۔ کوئی ایک ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو ڈیل کر کے جیل سے باہر نہ آیا ہو۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو ڈیل کے بنا جیل سے باہر آنا چاہتا ہے۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو جیل کے اندر بیٹھ کے وہ باتیں کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنی، جو باقی سیاسی لیڈر نہیں کرتے تھے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔